بہت شکریہ عشرت فاطمہ صاحبہ اور حلیمہ سعدیہ صاحبہ. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے خبریں, اور خبروں میں آپ نے وہی خبر دیکھی کرکٹ کی اور اس میں کامیابی کی بھی, اور آپ کے پروگرام جو میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ آج ہمارا پروگرام جو ہے وہ زراعت کے حوالے سے ہے, لیکن اس کو شروع کرنے سے پہلے حسب معمول قائد اعظم کی کوٹیشن, اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک سپیچ جو انہوں نے دی تھی سبی دربار, جس میں انہوں نے یہ سپیچ دی تھی 14 فروری 1948 کو, اور یہ بلوچستان میں انہوں نے یہ سپیچ دی, اور نیو ایرا فار بلوچستان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ اٹ از مائی بلیف دیٹ آور سیلویشن لائز ان فالوئنگ دا گولڈن رولز آف کانڈکٹ set for us by our great lawgiver, the Prophet of Islam sallallahu alaihi wasallam. Let us lay the foundation of our democracy on the basis of truly Islamic ideals and principles. Our Almighty has taught us that our decisions in the affairs of the state shall be guided by discussions and consultations. I wish you, my brethren of Balochistan, Godspeed and all success in the opening of this new era. May your future be as bright as I have always prayed for and wished it to be. May you all prosper. آمین. ناظرین یہ قائد اعظم کے الفاظ, اور اس میں بھی انہوں نے ٹون سیٹ کی ہے کہ ہمارا ملک کیسا ہوگا, ہمارے یہاں پہ جو طرز زندگی ہے وہ کیسی ہوگی, اور ہمارا جو ایک کنسلٹیو پروسیس ہے اس کی انہوں نے جو بنیاد رکھی تھی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے. یہ تو کوٹیشن قائد اعظم کی, اور ہمارے لیے ایک جو ایک لمحہ فکریہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کی کوٹیشنز کے حوالے سے اپنی طرز زندگی جو ہے اس کو بہتر بنائیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ آج کا پروگرام زراعت کے حوالے سے, اور زراعت انتہائی اہم سیکٹر اور کلیدی اس کی حیثیت ہے ہماری اکانومی میں, اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جناب وفاقی وزیر برائے خوراک و زراعت سکندر بوسن صاحب. سکندر بوسن, تھینک یو ویری مچ فار کمنگ. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر امیر محمد صاحب جو کہ وفاقی وزیر بھی رہے ہیں اور سابق چیئرمین ہیں پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ آنے کا, اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بھی ایک بہت بڑا رول ہے ایگریکلچر سیکٹر میں, آج اس کو بھی ہم ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے. میں شروع آپ سے کروں گا اینڈ دین آئی ول ہیو منسٹر صاحب ٹو رسپونڈ ٹو اٹ, اور پھر ہم آگے اس کو بات کو بڑھائیں گے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑا سا ذرا ناظرین کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہمارا جو یہ پرائم سیکٹر ہے ایگریکلچر کا, اس میں جو اس کا جو شیئر ہے جی ڈی پی میں وہ آلموسٹ 22% ہے. یہ 44.8% لوگوں کو امپلائی کرتا ہے نیشنل ورک فورس کے جو لوگ ہیں ان میں سے. پھر ایکسپورٹ ارننگ میں بھی اس کا ایک میجر حصہ ہے. را مٹیریلز پرووائڈ کرتا ہے مختلف کی انڈسٹریز کو. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں تو مختلف چیزیں, اب محکمہ زراعت کے جو شعبہ توسیع ہے اس کی اپنی رپورٹ کے مطابق 1980 سے 1999 کے درمیان زرعی جو ترقی کی سالانہ شرح تھی وہ 5.4% تھی, جو اگلے 10 سال میں کم ہو کر 4.4%, اور پھر 2001 اور 2002 میں صرف 0.1% رہ گئی. لیکن پھر 2002 اور 2003 میں یہ شرح دوبارہ 4.1% ہوئی, مگر اگلے سال پھر کم ہو گئی. 2005 اور 6 میں شرح محض 2.3% پر آ گئی, اور پھر 2006 کے اختتام پر اس میں 2% کی کمی مزید ہو گئی. اب یہ جو ایک طرف ہم اس کی کلیدی حیثیت کو مانتے ہیں, دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گڑبڑ بھی ہے اور انڈر پرفارمنس جو اس شعبے میں ہے, اس کی بنیادی وجہ ذرا بتائیں مجھے. جی بہت بہت شکریہ. پہلے جیسے آپ نے فرمایا کہ زراعت کا پاکستان کی معیشت میں ایک کلیدی کردار ہے اور یہ رہے گا. گو ہمارا نمبر 1 مسئلہ اس پر جو پاکستان کا ہے وہ ملک سے غربت کو دور کرنا اور لوگوں کی کوالٹی آف لائف کو اتنا امپروو کرنا کہ ہر ایک کا جو اپنا پوٹینشیل ہے ایز ہیومن بینگ وہ ٹرانسلیٹ ہو سکے اور وہ زندگی میں اور اپنے ملک کے لیے وہ کردار کر سکے جس کو وہ قابل ہے. یہ غربت جو ہے نا وہ ہر ایک کو نچوڑ دیتی ہے. اب اس کے لیے آپ کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ آئیڈیل تو یہ ہے جیسے ڈیولپڈ کنٹریز نے کیا کہ آپ انڈسٹریلائز ہو جائیں, ڈھیر سارا پیسہ کما لیں, ایکسپورٹس آپ کی بہت بڑھ جائیں, اس پیسے کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں, غربت دور ہوگی. مگر وہ اس وقت ابھی پائپ ڈریم ہے. ہم ایشین ٹائیگر نہیں بن سکتے. ایشین ٹائیگر بننے کے لیے پہلی ریکوائرمنٹ تعلیم ہے, یونیورسل ایجوکیشن لٹریسی. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہوگی, اس کے لیے وقت درکار ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ تقریباً 20 سال کے لیے زراعت آپ کا بنیادی ہتھیار رہے گا اس جنگ میں جو معیشت کی بہتری کے لیے کرنی. اور زراعت میں پوٹینشل ہے. زراعت میں جو ہمارے پاکستان کی جتنی زمین ہے, جو ہمیں اللہ کی طرف سے سورج کی روشنی دی ہوئی ہے, جو پانی ہے, اس میں پوٹینشل ہے کہ ہم میجر امپیکٹ ڈال سکیں ملک کی اکانومی پہ. کرنا ہمیں یہ ہوگا کہ 21ویں صدی کی جو زراعت ہے اس کے لیے نئی ریسیپی لکھنا ہوگی. وہ پرانے طریقوں سے تھوڑی سی بہتری یہاں تھوڑی سی وہاں سے کام نہیں چلے گا. ہمیں ایک نئی زراعت جس کا موٹو ہوگا پریسیجن ایگریکلچر,
کہ جو آپ کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ان سے جو بہترین لیا جا سکتا وہ لینے کی کوشش کریں اپنے حالات میں. WTO کی رجیم کے انڈر دنیا میں کمپیٹ کریں, اپنی ایکسپورٹس بہتر بنائیں اور اس سے ہماری انکم بڑھے. اس کے لیے آپ کو بنیادی تبدیلیاں لانا پڑیں گی. میں تعلیم کے جو زراعت کی تعلیم ہم دے رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے موجودہ زراعت کے جو چیلنجز ہیں اس کے موافق نہیں ہیں, وہ بدلنا ہوگی. زراعت کی تحقیق جو ہے, ریسرچ, اس کا سسٹم بدلنا ہوگا. ہماری ساری زراعت میں بایولوجیکل جو ہے نا پہلو وہ زیادہ امپریسو ہے, تعلیم میں بھی ریسرچ میں بھی. جو سوشو اکنامک سائیڈ ہے وہ نگلیکٹڈ ہے, وہ ہمارے پاس ہم نے نہیں کی, نہ ایگریکلچر ایجوکیشن میں نہ ہی ایگریکلچر ریسرچ میں. اس کی طرف اب ہمیں دینا. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ملک کی زیادہ تر آبادی کا تعلق زراعت سے ہے, وہ زراعت سے روزی کماتے ہیں. آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ جو عام چھوٹا زمیندار ہے وہ اس میں سے کیا کما سکتا ہے. جو پریلیمنری سٹڈیز میں نے کی ہیں, جو چھوٹا زمیندار اگر آپ اس کی فیملی لیبر جو ہے اس کو بھی ڈال دیں ایکویشن میں, آفٹر آل وہ پیسے کہیں اور کما سکتا تھا, وہ اپنا والا, اور اس کی جو زمین ہے 1 یا 2 ایکڑ اس کا جو رینٹ آ سکتا تھا اسے وہ بھی ڈال دیں تو وہ نیگیٹو پہ آتا ہے. اس کو اپنی اتنی ساری محنت کرنے کے باوجود اس میں نقصان رہتا ہے. یہ سارے فیکٹرز آپ کو کرنا پڑے. لاسٹ پرسپیکٹو کا میں بتا دوں کہ انڈیا نے 74 میں ایگریکلچر پہ رپورٹ لکھی تھی 16 والیوم کی, ایک والیوم 5 صفحے کا, آن آل آسپیکٹس آف ایگریکلچر بائی دا بیسٹ برینز. ہم نے اباؤٹ 88 میں یا کچھ میں سرتاج عزیز صاحب کی سرکردگی میں ایک رپورٹ لکھی جس پہ کچھ کام ہوا. میرا خیال ہے ضرورت ہے ایک کمپریہنسو رپورٹ ایگریکلچر ان دا 21st سینچری ان پاکستان. اس کے کیا چیلنجز ہے, کیا کرنا چاہیے. چلیں اس پہ بوسن صاحب سے ذرا اب پوچھتے ہیں کہ بوسن صاحب پریسیجن ایگریکلچر وہ کہہ رہے ہیں کہ ضرورت ہے اس بات کی کہ اس کو کیا جائے, اور جس طرح کہتے ہیں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر آپ نے پاورٹی ایلیویٹ کرنی ہے, ختم کرنی ہے, تو پھر دس از دا سیکٹر ٹو بگن ود, اور یہی بہترین بلکہ ذریعہ ہے کہ جسے آپ پاورٹی ختم کر سکتے ہیں. اس پہ آپ کی منسٹری کیا کر رہی ہے, اور پریسیجن ایگریکلچر جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کو آپ پرائورٹائز کر رہے ہیں. دیکھیں جو بات ڈاکٹر صاحب نے کی میں بالکل ان باتوں سے متفق ہوں, ٹھیک, اور بالکل انہوں نے کلیئرلی جو اس وقت گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں ان کے اوپر انہوں نے بات کی ہے. اس وقت جو ہمارا فوکس ہے, جس طرح انہوں نے سب سے جو امپورٹنٹ بات کی وہ یہ کی کہ جو اسمال فارمرز کی اور غربت میں کمی کی, میں سمجھتا ہوں کہ سب سے جو اہم ستون اس وقت ہماری پالیسی کا ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے فارمرز کی پروفیٹیبلٹی بڑھانی ہے اور ساتھ ساتھ ہم نے پروڈکٹیوٹی بھی بڑھانی ہے. تو ہمارا جو فوکس اس وقت یہ ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی پالیسی ہو جس میں یہ دونوں چیزیں سامنے ہیں, اور اس کے لیے گورنمنٹ جو ہے متواتر اگر آپ دیکھیں الحمدللہ پچھلے 3-4 سالوں میں تو اس میں خاصا فرق پڑے. اور اس کی جو بنیادی وجہ یہ ہے وہ یہ نہیں کہ اس کے اوپر صرف میرا فوکس ہے یا منسٹری کا فوکس ہے, یہ نہیں. اصل بات یہ ہے کہ اس وقت ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ جو ہے ان کا فوکس ایگریکلچر کے اوپر ہے, لائف سٹاک کے اوپر ہے. پریزیڈنٹ صاحب کی بات آپ سنیں وہ زراعت کے اوپر بات کرتے ہیں, پرائم منسٹر صاحب کو آپ دیکھیں وہ زراعت کی بات کرتے ہیں, چیف منسٹر بات کرتے ہیں. تو پہلے بھی یہ سارا نظام تھا, لیکن آپ دیکھیں کہ کیا انویسٹمنٹ اس وقت اس سیکٹر کے اوپر تھی. ہم زبانی جمع خرچ ہمیشہ کہتے تھے کہ جی زراعت کی ایک کلیدی حیثیت ہے, یہ وہ سب کچھ, بٹ فیکٹ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ہماری زیادہ ہم اس میں انویسٹ نہیں کرتے تھے. ابھی آپ خود, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں کہ 2001 میں ہمارا PSTP کا پورا بجٹ منسٹری کا وہ 29 کروڑ روپے تھا, آج 12 ارب روپے ہے. تو یہ کوئی صرف میری محنت کا نتیجہ تو نہیں ہے, یا یہ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ جو پرائورٹی کی لسٹ ہے اس میں اب خاصی امپورٹنٹ جگہ ہے. اصل وجہ یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ ہائیسٹ لیول آف دا گورنمنٹ جو ہے ان کا فوکس اس طرف ہو گیا, اور یہ جو اس وقت اس سیکٹر کے اوپر انویسٹمنٹ ہو رہی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ آپ 29 کروڑ خرچ کرتے تھے, اب آپ 12 ارب روپے خرچ کریں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسی طریقے سے ہمارا فوکس رہا تو ڈیفینیٹلی اس کے اندر تبدیلی ہے انشاءاللہ آئے گی. اور یہاں پہ ذرا تھوڑا سا ایک ناظرین میں آپ کو ایک کمپیریزن دکھانا چاہ رہا ہوں, آپ بھی ذرا غور سے دیکھیے گا. اس پلازما میں ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک ییلڈ کمپیریزن ہے جو میجر کراپس کا, وہ ذرا ڈاکٹر صاحب یہ ذرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ییلڈ کمپیریزن ہے میجر کراپس کا. اس میں پاکستان, ایجپٹ, فرانس, اور اس میں جو دوسری مختلف جو ہیں میز ہے, اس میں شوگر کین ہے, سیڈ کاٹن ہے,
یہ جو کمپیریزن ہے اس لحاظ سے تو آپ یہ دیکھیں کہ جو پاکستان کی 2.94 اس میں پیڈی میں ہے. یہ کلو گرام پر ہیکٹیئر ہے جی. ہاں جی. یہ میں نے انٹرنیشنل ایف اے او اور ان کے ڈیٹا سے لی تھی. جی. مقصد یہ تھا کہ مثلا ایجپٹ جیسا ملک لے لیجیے. جی. میں امریکہ سے اپنا کو کمپیئر نہیں کرتا. جو لوگ کہہ رہے ہیں جی چائنا نے یہ وہ ایک ڈیفرنٹ ویٹ رینج ہے. ایجپٹ، انڈیا، ان ملکوں کے ساتھ ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. وہاں ٹیکنالوجی بھی ویسی ہے، غربت بھی ہے، سارا کچھ ہے. تو مقصد میرا یہ دکھانے کا یہ تھا کہ اگر پاکستان، اگر ایجپٹ کی پیڈی کی ییلڈ جو نائل ڈیلٹا پہ لیتے ہیں، ہم انڈس ڈیلٹا پہ لیتے ہیں، اگر ان کی 90 سمتھنگ ہے مونٹس پر ایکر، ہماری 30 ہے، تو یہ لمحہ فکریہ ہے. مطلب ہے. اچھا میں آپ سے ایک اور بات بتا دوں، ٹیکنالوجی جو ہے وہ سب کے پاس ہو کی ہے. کاٹن پروڈکشن، ویٹ پروڈکشن، رائس پروڈکشن، اس میں کوئی خفیہ چیز نہیں. سیم ہمارے پاس مطلب ہر کے اپنے ملک کے حالات کے مطابق اس کو کرنا، مگر اس میں کوئی ایسا چیز نہیں کہ پیٹنٹ کسی نے لیا ہوا آپ کو خفیہ رکھ کر نہیں. ٹیکنالوجی ہے، اس ٹیکنالوجی کی ٹرانسلیشن، ٹیکنالوجی کو فارمر نے لینا نا، وہاں آپ کی پالیسی اور دوسری چیزیں آتی ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں ایجپٹ جیسے ملک کا بہت غور سے دیکھنا چاہیے. یہ نہیں ٹیکنالوجی تو یہ ہے کہ گندم کی چناب 70 انہوں نے ہم سے لی، جو ہماری ورائٹی ہے، اس کو لے کے ہم سے دگنی ییلڈ پر ایکر جو ہے نا ان کی ایوریج وہ بن گئی. تو اٹس ناٹ اونلی بایولوجیکل ٹیکنالوجی، اس کا جو آگے ٹرانسلیشن ہے، ان کا زمیندار کیسے اس ساری کو استعمال کر سکتا ہے، ہمارا زمیندار کیوں نہیں کر رہا. اچھا ایک اور یہ ہے یہ ویٹ ییلڈ کمپیریزن ہے، اس میں بھی بالکل وہی سچویشن ہے. یو کے کو چھوڑ دیجئے، ان کی ونٹر بیٹ ہے، باقی سارے جو ہیں نا وہ سپرنگ بیٹ جیسے ہم پاکستان میں کرتے ہیں. وہاں بھی آپ دیکھیں گے ایجپٹ کی جو ایوریج ہے وہ 6.5 ٹنز پر ہیکٹیئر، جو تقریباً 65 مونٹس پر ایکر بنتی ہے، اور پاکستان لے دے کے 27-28 مونٹس پر ایکر پہ ایوریج. بہت بڑا فرق ہے. اگلا ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے پاس جو ہے ویٹ ییلڈ کمپیریزن، یہ بھی آ گیا اس کا ویٹ ییلڈ کا. تو یہ ایک میں نے دی تھی پچھلے سال، ورلڈ بینک نے بہت اچھی سٹڈی کی تھی پاکستان کے واٹر پرسپیکٹو کی. پاکستان میں واٹر کا حال کیا ہے، کیا ہونا چاہیے. انہوں نے کمپیئر کی ہے ویٹ پروڈکشن ان 3 اریگیٹڈ سسٹم. پہلا امپیریل ویلی کیلیفورنیا، دوسرا بھاکڑا ڈیم جو ایسٹ پنجاب میں ہے، اور تیسرا پاکستان کا. اب انہوں نے بتایا یہ ہے جو پہلا ہے نا چارٹ کے ییلڈ پر ایکر جہاں سے ان کا ڈیم پہ نکلی، وہ آپ دیکھیے وہاں کتنی ہے، تقریباً 7 ٹن پر ہیکٹیئر ہے. بھاکڑا ڈیم سے جو ایوریج ییلڈ ہے ویٹ کی وہ تقریباً 4-4.5 ٹن پر ہیکٹیئر ہے. ہماری آ کے 2-2.5 پہ رہ جاتی ہے. اسی طرح جو ویٹ پروڈکشن پر یونٹ واٹر، وہ ایفیشنسی دکھاتی کہ اتنا پانی اتنا لگایا، اس میں پہلے امپیریل ویلی والا پھر تو مقصد یہ ہے کہ ٹیکنالوجی کی ایکچول یوٹیلائزیشن ایٹ فارمرز لیول، اس پہ ابھی سکوپ ہے. ہم وہی کر کے نا، نالج ہمارے پاس ہے، نالج میں بھی امپرومنٹ ہمیشہ ہوتی رہے گی، مگر اس کو ٹرانسلیٹ کرنا ہے فارمرز. اچھا یہ جو ٹوٹل نمبر آف ٹیوبلز ہیں، یہ میں بہت ہی اس کے بارے میں وریڈ ہوں. آپ کا جو گولڈ ریزرو ہے نا وہ پانی ہے جو زمین کے نیچے ہے. اس کو آپ نہر پہ ڈیپینڈ نہیں کرتے. نہر پہ تو بندی آپ کی لگتی ہے ہفتے کے دن، ایک دن آتی ہے. اگر پانی آپ کو 2 دن پہلے چاہیے نہیں ملتا. یہ ٹیوب ویل ایسی چیز ہے جہاں آپ سوئچ آن کرتے ہیں نا تو ٹیوب ویل پانی آ جاتا. ہم نے اس کو اتنی بے دردی سے اور بغیر کنٹرول کیے یوز کیا ہے کہ آلموسٹ زیرو سے 1965 میں اب ہمارے کو 6-6.5 لاکھ ٹیوب ویل ہیں. انہوں نے ہماری معیشت کو بہت سہارا دیا، مگر اس کا اثر جو انڈر گراؤنڈ واٹر پہ ہے اور ایکوافر پہ ہے وہ ہم نے اس کی طرف اتنا دھیان نہیں دیا. باقی ملکوں نے جہاں انڈر گراؤنڈ واٹر امپورٹنٹ ہے، جو ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، انہوں نے اس کو ریگولیٹ کیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ جس کا جہاں دل کیا اس نے ٹیوب ویل گاڑ لیا اور اس کو آن کیا. میرا خیال ہے ہمیں انڈر گراؤنڈ واٹر اتھارٹی بنانی چاہیے، جیسے ہم نے واپڈا بنایا ہوا ہے نا، اس قسم کی اتھارٹی بنائیں، اس کو ریگولیٹ کریں تاکہ وہ ایکوافر آپ کی ڈسٹرب نہ ہو جائے، پھر آپ سالٹ واٹر پمپنگ شروع کریں. چلیں میں منسٹر صاحب کا اس میں رسپانس لیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ناظرین آپ ہمیں کالز کیجئے اور بتائیے کہ اس حوالے سے آپ کے اگر کوئی کویسچنز ہیں، آپ کی آبزرویشنز ہیں یا ایون کنسرنز ہیں تو آپ ہم سے شیئر کر سکتے ہیں. ہمارے نمبرز ہیں 9222-925 اور دوسرا نمبر ہے 922045. ہیئر از دا فرسٹ کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام فرسانہ صاحب، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ. کون صاحب اور کہاں سے؟ الیاس لاشاری فرام بہاول نگر. جی لاشاری صاحب بہاول نگر سے فرمائیں. تھوڑی سی شکایت یہ کہ 10 منٹ جو ہے نا ہولڈ کرایا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو دوسرا میرا سوال ہے منسٹر صاحب سے. جی فرمائیں جناب. کہ ہمارے جو ہے نا گندم اور جو ہماری فصل کے ریٹس ہیں وہ اوسطاً جو ہے نا اس کا ریٹ جو بڑھایا جاتا ہے 4 سے 5% بڑھایا جاتا ہے.
ٹھیک. जबकि हमारे जो है फर्टिलाइजर और दूसरी पेस्टिसाइड की उनकी जो है 25 से 35% बढ़ाया जाता है, जिससे हमारी ज़राअत जो है ना मेन जो मुतासर होने की जो वजह होती है वो ये होती है. दूसरा, अगर ये हमारी जो सब्सिडी अब दे रही है गवर्नमेंट, उसके बावजूद जो है ना सब्सिडी का जो है ना जो हमारे डीलर्स हैं वो इस पे ये जो है एक जो है ना जिसे हम मसनूई कहते हैं किल्लत पैदा कर दी जाती है. तो इस सिलसिले में हमारी कोई टास्क भी बनाई गई है इस मिनिस्ट्री में जो इसको जो है ना सही मॉनिटर करे. चलें पूछ लेते हैं. थैंक यू वेरी मच. सब्सिडी की भी आपने बात की. एक और कॉलर के साथ ब्लेंड करते हैं, दोनों का जवाब लेंगे इकट्ठा और दूसरे जो कॉलर हैं उनसे पूछते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं. अस्सलाम वालेकुम जी. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहिबा और कहाँ से जी? मैं जी नजीबा बोल रही हूँ लाहौर से. जी नजीबा साहिबा फरमाइएगा जी. हाँ जी, मैंने ये इनसे ये सवाल करना था, बल्कि सवाल नहीं, एक कोटेशन दी जाती है. मैंने भी एमएससी की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी. से कि हमारी 70% आबादी जो है वो देहातों में रहती है, क्योंकि हमारा जो ऑक्यूपेशनल एरिया ज्यादा वो ज़राअत है. जबकि आई थिंक मेरी ऑब्जर्वेशन ये है कि ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. हम लोग देहातों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वो अभी तक देहात है, वहाँ तरक्की नहीं हुई है. ज़राअत ऑक्यूपेशन नहीं है, मतलब हम एग्रीकल्चरल कंट्री नहीं है, क्योंकि एग्रीकल्चरल कंट्री में इतना ज्यादा एरिया ना तो बंजर होता है, ना वहाँ सब्जी इतनी कम होती है, ना इतनी महंगी होती है. तो खुदा के वास्ते मैं इनसे दरखास्त करूंगी जो वजीर साहब हैं और साथ जो इस पर बैठे हैं कि ये स्टेटमेंट जो है वो टोटली रॉन्ग करार दें और एजुकेशन में या कहीं भी ये ना मशहूर करें कि हम एग्रीकल्चरल कंट्री हैं. चलें, थैंक यू वेरी मच नजीबा साहब, बहुत शुक्रिया. आपने एक अच्छी ऑब्जर्वेशन दी, इसका रिस्पांस भी लेते हैं. लाशारी साहब भावलनगर से पहले जी उन्होंने उनका जवाब दे दें और फिर नजीबा साहब का ज़रा देखें. पहली बात तो उन्होंने जो प्राइसेस की बात की कि मुख्तलिफ जो हमारी फसलात हैं उनकी हमने इस दफ़ा आपके सामने है कि ये सारा एक सिस्टम के तहत होता है. ये ऐसे नहीं कि हम बैठे बिठाए किसी चीज़ में इजाफा कर देते हैं या कमी कर देते हैं. लेकिन अगर आप देखें गवर्नमेंट की इस वक्त जो पॉलिसी है वो हमारी कोशिश ये है कि फसल की कीमत बढ़ाने से ज़्यादा हम कोशिश ये करें कि जो इनपुट कॉस्ट है उसको हम किसी तरह कम करें. यूजुअली जो इससे पहले होता था कि हर दफ़ा जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती थी उसके साथ उन फसलात में भी इजाफा हो जाता था. तो इस दफ़ा आप देखें कि गंदम की जो हमने कीमत है, मैं उसकी मिसाल दे रहा हूँ कि 415 रुपए थी, उसको सिर्फ हमने 425 पे लेकर गए. लेकिन उसके साथ साथ हमने फर्टिलाइज़र की जो कीमत है वो कम कर दी है. तो उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं. और ये जो हमारे जितने फार्मर्स थे वो भी ये सजेस्ट हमेशा करते थे कि बजाय इसके कि हम कीमतें इंक्रीज़ करते जाएं और उससे जो हमारे कंज्यूमर हैं उन वो भी हिट होते थे. तो हमने कोशिश ये की है कि जो हमारी इनपुट कॉस्ट है उसको हम बतरजीह उसमें कमी करें. तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस दफ़ा फर्टिलाइज़र में हमने कमी की है. और जो पेस्टिसाइड हैं उनके अंदर ये बात रिकॉर्ड के ऊपर है कि पिछले 3 सालों में पेस्टिसाइड की कीमत में इजाफा नहीं हुआ बल्कि पेस्टिसाइड की कीमत में कमी हुई है. और इसके साथ साथ हर्बिसाइड जो कि हम गंदम क्वालिटी में भी कुछ कमी हुई है मेरा ख्याल. नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बल्कि मैं दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड ये बात वैसे अक्सर की जाती है कि क्वालिटी ख़राब है. लेकिन अगर आप रिकॉर्ड को देखें तो पहले की निस्बत इसमें कोई शक नहीं कि बीच में हालात ऐसा वक्त आया था कि काफ़ी पेस्टिसाइड की हालत ख़राब हो गई थी. लेकिन अब कंपैरेटिवली पहले से, मैं ये नहीं कहता कि 100% ठीक हो गई है, लेकिन पहले से कुछ बेहतरी आ रही है. जाली अद्वियात अब नहीं है. जाली अद्वियात होंगी किसी लेवल के ऊपर, लेकिन इंपोर्ट स्टेज के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह आपको किसी किस्म की कोई शिकायत नहीं. पहले तो ये था कि बाहर से जो दवाई आती थी वो ही सही नहीं आती थी. तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर हमने काफ़ी कोशिश की है. हमारा प्लांट प्रोटेक्शन का जो डिपार्टमेंट है उसमें हम तब्दीली लेकर आए और काफ़ी उसमें चेंजेस लेकर आए. और दूसरा हमने मुकाबले की फ़िज़ा बढ़ाई है. उस मुकाबले से ये फ़ायदा हुआ कि फार्मर्स को उसका फ़ायदा पहुँचे. तो पेस्टिसाइड की और हर्बिसाइड की जो प्राइसेस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी कम हुई हैं पिछले 3 सालों में. और इसके साथ साथ जो इनपुट कॉस्ट है उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि फर्टिलाइज़र, जिस तरह आपने देखा कि गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा फैसला किया. अभी देखें ये वो बात है जो कि पहले की गवर्नमेंट्स में नहीं हुआ. अयूब खान साहब के एरा के बाद ये पहली दफ़ा ये हुआ कि हमने इसके अंदर 12 अरब रुपए की सब्सिडी दी है. और ये कोई मामूली फैसला नहीं है ये. और इसको देख लें, इसका वीट के ऊपर आप देखेंगे कि इस दफ़ा जो आपकी फसल वीट की आएगी इंशाल्लाह ताला आपको पता चल जाएगा 30% हमारी ग्रोथ में इजाफा हुआ है DAP के इस्तेमाल में. अब ये अभी डॉक्टर साहब ने जो फिगर्स यहाँ पर दिए, अभी मैं वीट की सिर्फ एक बात करता हूँ.
انڈیا اور پاکستان کا ایک کمپیریزن تو یہ ہے کہ وہاں پر میں ہمیشہ میری آپ کے ساتھ بھی پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی کہ ایک تو وہ ریلیجسلی فالو کرتے ہیں کہ 20 نومبر کے بعد وہ کاشت ہی نہیں کرتے. ہمارے ہاں یہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم ویٹ کی جو سوئنگ ہے وہ تھوڑی لیٹ کرتے ہیں. تو ایک تو اس لحاظ سے ہم, اور اگر آپ 20 اور 25 5 دن کا فرق کر لیں تو 5 دنوں کے اندر بھی آپ کی جو ییلڈ ہے اس میں فرق. تو ایک تو ان چیزوں کے اوپر ہمیں ضرور غور کرنا پڑے گا. اور جو دیکھ لیں نا ہمارے جو پروگریسو گروورز ہیں, ڈاکٹر صاحب یہاں پر موجود ہیں, ان کی جو ییلڈ ہے اس کو آپ کمپیئر کر سکتے ہیں. پرابلم جو اس وقت پرابلم جو اس وقت ہمارے پاس ہے, یہ جو 27 من کے اوپر ہم پھنسے ہوئے ہیں, دیٹ از بیکاز آف آر اسمال فارمرز. اب اس میں جو واضح تبدیلی آ رہی وہ یہ ہے کہ ان کا ہمیں ہاتھ پکڑنا ہوگا, اور وہ اسی طرح جس طرح اب حکومت کا فوکس ہے, بیکاز جو اتنی بڑی تبدیلی آپ لائیں گے وہ اس وقت ہوگی جب یہ اسمال فارمرز کی جو ییلڈ ہے اس میں اضافہ ہوگا. چلیں میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا کہ ڈاکٹر صاحب آر وی این ایگریکلچرل کنٹری؟ نجیبہ صاحب نے پوچھا. یہ بڑا اچھا سوال ہے جی. بات یہ ہے کہ یہ تو ہم کہتے آ رہے ہیں ایوری کنٹری, اس میں ایگریکلچرل بھی ہوتی, انڈسٹری بھی ہوتی, از اے مکس. اے نیشن از اے کمپلیکس, از اے مکس. مگر یہ فیکٹ ہے کہ ایگریکلچر ہماری اکانومی کا لارجسٹ سیکٹر ہے. بلکہ اگر آپ ریئل ٹرمز میں لیں, یہ پرائمری پروڈکشن جو 20-22% آپ کہہ رہے ہیں پرائمری پروڈکشن ہے. اگر آپ سیکنڈری بھی لے لیں, ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے, لیدر ہے جو جا رہا ہے, تو ایگریکلچر تو کہیں 70-80% پہ جائے گا. اٹس اے پریڈومیننٹ سیکٹر. تو وہ سیکٹر تو ہے. دوسرا ایک سوال ان کا بڑا انٹرسٹنگ ہے. ہم کہہ رہے ہیں ہماری 60% آبادی گاؤں میں رہتی. اب میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ گاؤں کی مجھے ڈیفینیشن دو. میرے گاؤں میں سڑک آ گئی ہے, بجلی آ گئی ہے, ٹیلی فون ہے. اب اسے آپ گاؤں رکھیں کہ گاؤں کیا ہے اور شہر کیا ہے. آئی تھنک وی ہیو ٹو گو بیک ٹو اٹ. یہ ان کا سوال امپورٹنٹ ہے کہ ہم ڈیفینیشن پر ری وزٹ کریں اور پھر ذرا دیکھیں رورل, اربن, پیری اربن, ان ایریاز کو کلاس کریں. اچھا, میں ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے منسٹر صاحب نے بھی کہا, ہمارے پاس بھی فارمرز ہیں جو گندم کی 40-50-60-70 من تک لیتے ہیں. اس کا مطلب ہمارے ملک میں پوٹینشیل ہے. مسئلہ ہے میجورٹی آف فارمرز کو انیبل کرنے کا, جو اور ملکوں نے کر لیا. ایجپٹ نے کر لیا, چھوٹا فارمر بھی ان کا اتنی پروڈکشن لے رہا ہے. ایک سٹیپ گورنمنٹ نے بہت اچھا کیا ہے, جو ڈی اے پی کو سبسڈائز کر دیا ہے, ورنہ ہماری این پی ریشو بری طرح جا رہی تھی, وہ ٹھیک ہوگی. اب جب میں اسے ہینڈل کر رہا تھا, میں نے کراپ کمشنر کی پوسٹیں کریٹ کروائی تھی. میں نے کہا تمہارا کام کلرکی نہیں ہے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو فائل, یو آر دا باس آف ویٹ, رائس, کاٹن, ٹیکنالوجی بھی ہے, کھاد بھی ہے, سارا کچھ. میں بعد میں چاہ رہا ہوں کہ تم سے فصل پوری یہ لاؤ. وہ چھوڑ کے پھر سے آ گئے فائلوں کے چکر میں پڑ گئے. اب بھی ایک آدمی چاہیے جو زار ہے, جسے منسٹر صاحب حکم دیں کہ بھائی صاحب یو آر دا ویٹ زار, سارا کچھ ہے میٹیریل, میں تم سے 35 من پر ایکر ایوریج لینا چاہتا ہوں ایٹ دی اینڈ آف دی ٹائم. مجھے بتاؤ کیا پاور چاہیے. آئی بیٹ یو اٹ کین بی ڈن. اگر ایسٹ پنجاب کر سکتا, جو ہم سے برے حالات میں تھے, وہ اگر 46 من فی ایکر پہ جا سکتا ہے ایوریج, کیوں نہیں جا سکتے؟ تو ہم کیوں نہیں جا سکتے؟ چلیں یہاں پہ ذرا کالرز کو بھی ذرا انوالو کرتے ہیں اس پوری ڈسکشن میں. ناظرین آپ ہمیں کالز کریں اور بتائیں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنی جو ویٹ پروڈکشن ہے اور دوسری کراپس ہیں ان کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور کیسے ان کو کمپیٹیٹیو لیول پہ لے کے جا سکتے ہیں. ایک کالر سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی گلگت سے فرمائیے. جی ہمیں اکثر بتایا جاتا ہے انڈیا کے مقابلے یہ, مصر کے مقابلے یہ, فلاں ملک جو ہماری زراعت کمزور ہے, پیداوار کم ہے. جی سوال یہ ہے کہ ان ملکوں کے مقابلے میں ہماری زمین کی زرخیزیت کی سطح کیا ہے؟ چلیں اس پہ ان کا ڈیلٹا, ہمارا ڈیلٹا, ٹھیک وہی گردن ہے, وہاں پہ ڈبل آ رہی ہے. یہ کسان تو کچھ آدمی ابھی نہیں کر رہا ہے. سوال یہ ہے کہ ہماری سطح کیا ہے زرخیزیت کی. دوسری بات یہ جی, جب ہم مشرقی پنجاب سے جب کمپیئر کرتے ہیں خاص طور پہ, تو ہم اس کو مشرقی پنجاب کو لیتے ہیں, جبکہ ان کے ہاں جنوب کا جو علاقہ ہے زرخیزیت کا, جو جنوب کی زرخیزیت ہے وہ ہمارے برابر جنوب کے ہے, ان کی شمال کی زرخیزیت ہمارے شمال کے برابر ہے, جبکہ وہ پنجاب نہیں ہے. ٹھیک, ہم جب پنجاب لیتے ہیں تو ہماری پبی کا علاقہ اور ہمارا جو دوسرا ہے صحرائی علاقہ, ان کی پیداوار کو شامل کر کے ہم ایوریج لیتے ہیں. چلیں ان کی ہاں ایوریج ہے وہ صرف نہری زمینوں کی. چلیں اس پہ بات کرتے ہیں جی. تھینک یو ویری مچ. زمین کی زرخیزی کا آپ نے کمپیریزن کیا. ایک کالر کو اور ساتھ بلینڈ کرتے ہیں, دونوں کا اکٹھا جواب لیں گے اور دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی.
जी कौन सा और कहाँ से जनाब? इसरार कसाना साहब। जी बोल रहा हूँ जनाब, आप क्वेश्चन बोल रहा हूँ शोरकोट से। जी शोरकोट से फरमाइए जी। हाँ सर, ये कसबोसन साहब से हमारा एक सवाल है। फरमाइएगा। महकमा ज़राअत जो है ये चूहों की तलफी के लिए जो कमाद की फसल को तबाह करते हैं, अक्सर वट्टों पे आते हैं, जब गंदम की बुआई का वक्त आता है ना, वो पानी भी वो जमीन में चला जाता है, ठीक। वो पानी सही गंदम को नहीं मिलता। महकमा ज़राअत जो है वो कुछ भी नहीं कर रहा है। गंदम अक्सर कमाद की फसल में चूहों की बहुतान होती है। चलें चेक कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। पहली बात जी ज़मीन की ज़रखेज़ी, मेरे ख्याल डॉक्टर साहब इसका जवाब तो आप दें कि ज़मीन की ज़रखेज़ी का क्या मसला है हमारे यहाँ, और जब हम कंपैरिजन करते हैं इंडिया के साथ। देखिए जी, इंडिया का कर लें या आप इजिप्ट का कर लें, बेहतर इजिप्ट में नाइल डेल्टा, हमारा इंडस डेल्टा है, ठीक। दोनों ऑलमोस्ट बल्क जो मेजॉरिटी है। ठीक। हमारे पास भी ज़मीन अच्छी भी है, बुरी भी है, कलर वाली भी है, मरी हुई, और ए क्लास लैंड भी है, और वो लैंड क्लासीफाई भी हो चुकी है। मैं कह रहा हूं अपनी ए क्लास लैंड का दूसरे की ए क्लास लैंड से कर लें। ये फैक्ट हमको मानना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांसलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, पैकेज टेक्नोलॉजी ठीक है, फार्म पे है। एक जिम्मेदार अगर 70 मन ले रहा है बैठ के कहीं साहिवाल में या मर्दान में, तो इसका मतलब पाकिस्तान में 70 मन हो सकती है ना। अगर एवरेज 25 पे गिर रही है तो उसकी ट्रांसलेशन में वो गड़बड़ है, नॉलेज जनरेशन में गड़बड़ उतनी नहीं है। ठीक। वो हमें ठीक करना है, वो है सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। उसको हम ठीक कर लें तो कोई वजह नहीं कि हम इंशाल्लाह ऊपर आएंगे। मैं एक और दूसरा बड़ा अहम सवाल है, वो ये है कि हमारी एग्रीकल्चर अब जो चैलेंजेस फेस कर रही है, एक तो ग्लोबल वार्मिंग का है और वो बड़ा सीरियस चैलेंज है। कल ही मैं अखबार में देख रहा था कि इस साल फरवरी में 33 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर टच कर जाएगी। अगर वो की तो हमारी गंदम वो गंदम नहीं होगी, वो हमें फिर देखना पड़ेगा अपने टोटल क्रॉपिंग पैटर्न पे। कुछ क्रॉप्स हमें ड्रॉप करना पड़ेंगी, कुछ की टेक्नोलॉजी चेंज करना पड़ेगी, कुछ नई लाना पड़ेंगी, कुछ के सीड्स चेंज करना पड़ेंगे, बहुत कुछ चेंज करना पड़ेगा। वी हैव टू एडजस्ट टू ग्लोबल वार्मिंग। और वो एक फैक्ट है, हमारा किया दरा नहीं है, वो इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का किया हुआ है, मगर हम सफर तो कर रहे हैं, इस दुनिया में रह रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा मसला है पॉइजनिंग आवर एग्रीकल्चर। जो यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स या वीडिसाइड्स है वो इस हद तक हो गया है कि अब हमारी सारी एनवायरनमेंट जो है ना, पीने का पानी, अंडरग्राउंड वाटर, जमीन, इवन फसलें, वो पॉइजनों से हो रहे हैं। उसका ह्यूमन हेल्थ पे भी असर पड़ रहा है। हमें एक तो ये है, और मुल्कों ने ये किया है, पेस्टिसाइड जो वो लेते थे, उन्होंने आइंदा 10-15 साल में उन्होंने कहा था हम 1 ग्राम नहीं बाहर से लेंगे, हमारे मुल्क के अंदर बनाओ, 10 साल पैसा कमा लो, बाद में उससे रॉयल्टी यहाँ ले लेना, मगर बनाओ हमारे मुल्क में। और हो गया। हम बदकिस्मती से अभी भी इंपोर्ट में चक्कर में पड़े हुए हैं। उसको हमें ठीक करना है, उसमें मुश्किल कोई नहीं है उनको यहाँ प्रोड्यूस करना, सिंपल इंडस्ट्री है, हम कंज्यूमर हैं उसके, अपने मुल्क में प्रोड्यूस करें। दूसरा है रिड्यूसिंग द यूज ऑफ पॉइजनस मटेरियल इन आवर एग्रीकल्चर। ये मेरे नज़दीक ये भी बात करते हैं, लेकिन पहले वो जो सवाल उन्होंने किया था चूहों की तल्फी के हवाले से कि वो बहुत ज़्यादा तादाद में बढ़ गए हैं और खासी तादाद में नुकसान हो रहा है जी हम लोग। डेफिनेटली वो ये इनका एक ख़ास मसला उन्होंने बयान किए और उसके ऊपर इंशाल्लाह शोरकोट का एरिया है, उसमें अगर आप काइंडली ज़रा चेक करवा लें, चेक करके इंशाल्लाह ताला विल गेट बैक। ठीक। और जो डॉक्टर साहब ने बात की है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, आर यू प्रिपेयर्ड फॉर इट? और अगर ये सिलसिला चलता है जैसे 33 डिग्री तक जाता है, तो आप समझते हैं कि हमें कोई ऐसी फसलात जो हैं वो लानी चाहिए कि जो इस तरह के जो प्रेशर्स हैं वो बर्दाश्त कर सकें? बीजों का ऐसे बीज रिसर्च में बंदा लाए जो इनको बर्दाश्त कर सके? डॉक्टर साहब की बात बिल्कुल सही है। मैं सिर्फ एक मिसाल जो वीट की है उसके ऊपर जाऊंगा कि डेफिनेटली फिर हमें सोचना पड़ेगा और ऐसी वैरायटीज़ हमें डेवलप करनी पड़ेंगी जो कि हीट रेजिस्टेंट है। इस वक्त इनकी बात बिल्कुल सही है। अगर फरवरी के अंदर खुदा न खासा टेम्परेचर राइज कर जाते हैं तो जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं जिस तरह की क्रॉप, तो उस तरह की नहीं होगी। लेकिन उसके ऊपर भी हमारा पूरा फोकस है। हमने अभी डॉक्टर मुजीब काजी, एक बड़े रिनाउंड साइंटिस्ट हैं, उनको सिमेट से हमने यहाँ पर पाकिस्तान में हम लाए और वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं और जो इस तरह का काम कर रहे हैं। और ये चीज़, ये पहलू जो आपने अभी कहा है हीट रेजिस्टेंट वाला, क्योंकि ये पिछले चंद सालों से ये सिलसिला शुरू हो रहा है, बिकॉज अचानक टेम्परेचर राइज करते हैं और अच्छी भली फसल होती है और फिर उसमें नुकसान हो जाता है। तो इस चीज़ को भी वो देख रहे हैं और हम नई वैरायटीज़ भी उसके अंदर डेवलप कर रहे हैं। और मुझे वो जो मटेरियल यहाँ पर लाए हैं उससे मैं बिल्कुल, मुझे इस चीज़ का पूरा अंदाज़ा है कि इंशाअल्लाह ताला विद इन 3 ईयर्स हमारे पास
نئی ورائٹیز ڈیولپ کرنے کے ہم قابل ہو جائیں. اچھا یہ جو نئی ورائٹیز کی بات آتی ہے, نئے بیج, اس کے لیے ریسرچ جو ہے, ابھی تک ہم اس کو امپورٹ کر رہے ہیں بیجوں کو, ابھی تک ہمیں ریلائی کرنا پڑتا ہے انڈیا پہ یا باقی؟ نہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, اسٹیٹمنٹ صحیح نہیں ہے, بیکاز ویٹ کا سر آپ یہیں سے پروڈیوس کر رہے ہیں, یہی کرتے ہیں, کاٹن کا ہم یہی کرتے ہیں, رائس کا ہم یہی کر رہے ہیں, کچھ ویجیٹیبلز ہیں جن کا ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں, لیکن جو مین ہماری کراپ ویجیٹیبلز کا بھی ہم یہاں پہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کے اوپر بھی ہم کوشش کر رہے ہیں, بٹ ٹھیک. اچھا یہاں پہ میں ایک چھوٹا سا ذرا کمپیریزن تو خیر نہیں, اپنی جو ہماری جو اشیاء خوراک کی ہیں ان کی درآمدات میں دیکھ رہا تھا کہ خاصا اضافہ ہو رہا ہے, اور اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے, اور اس میں 2003 میں دیکھ رہا تھا کہ 59 بلین روپیز کی ہم نے جو خوراک کی اشیاء ہیں وہ ہم نے درآمد کی, 2004 میں یہ 62 بلین تک پہنچ گئیں, 2005 میں 85 ارب, اور پھر 2006 میں 124 ارب تک یہ جو ہے خوراک کی جو اشیاء ہیں. صرف 3 سالوں میں اگر ہم پچھلے دیکھیں تو خوراک کی درآمدات میں 110% اضافہ ہوا. اچھا اسی طرح کپاس کا میں یہ دیکھ رہا تھا کہ مختلف فگرز جو ہیں کہ کپاس کا ہدف جو ہمارا 15 لاکھ ٹن گانٹھیں جو تھی وہ کم ہوا, اس کا جو ٹارگٹ تھا وہ بھی اچیو نہیں ہوا. مکئی کا 2 لاکھ ٹن کم ہوا, چاول میں 2 لاکھ ٹن کم, چنا میں بھی 5 لاکھ ٹن, اسی طرح آلو پیاز ٹماٹر 5 لاکھ ٹن, اور کینولا اور دیگر اجناس میں اس میں بھی 3 لاکھ ٹن اس میں کمی ہوئی. پاکستان کو 145 ارب روپے کی زرعی پیداوار کی درآمد جو کرنا پڑ رہی ہے. یہ آپ کے جو فگرز ہیں ان کے ساتھ میں متفق نہیں ہوں. یہ جو آپ کے فوڈ آئٹمس کے ہیں, اگر آپ اس پہ جائزہ لیں تو اس میں ایک دفعہ اضافہ ضرور ہوا, لیکن اب اس میں کمی ہے. اور یہ جو سال ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2006 میں 124 ارب روپے کی ہم نے امپورٹ نہیں کی؟ نہیں, اس میں کمی ہوگی. دیکھیں نا, میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے آپ ویٹ باہر سے منگاتے تھے, الحمدللہ اب آپ ویٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. 5 لاکھ ٹن کا ECC نے اجازت دی ہے, ہمارے پاس اللہ کی مہربانی سے کافی سرپلس سٹاکس ہیں. تو یہ فگر اس سے میں متفق نہیں ہوں بالکل. یہ جو آپ نے فگر دیا, ایک وقت تھا کہ کچھ اضافہ ہو رہا تھا, لیکن اچھا اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے دوسری بات کی ہے کپاس کے متعلق, وہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 2001 تک جو آپ کی پروڈکشن ہوتی تھی وہ زیادہ سے زیادہ 1 کروڑ 1 کروڑ 5 لاکھ 1 کروڑ 7 لاکھ 95 98 92 یہ فگر ہوتا تھا. ایک سال ہے 92 کا جس میں آپ کی 12.7 ہوئی ہے, اس کے علاوہ آج تک ہماری نہیں. ویراز اگر آپ ہمارے اس دور میں دیکھیں تو الحمدللہ ایک 14.6 کی فصل جو کہ سال 2004-05 میں, پچھلے سال تقریباً 12.5 کی ہوئی, اور اس سال پھر الحمدللہ ہماری پوری ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اور دعا ہے کہ ہم 13 کے قریب ہو جائیں. تو یوزلی جو پاکستان میں ہمیشہ کاٹن ہوتی تھی وہ 1 کروڑ گانٹھ ہوتی تھی, 1 کروڑ 5 یا 95 لاکھ اس طرح کی. تو یہ بھی آپ کا فگر بالکل غلط ہے. یہ الحمدللہ اب آپ 12 سے اوپر جا رہے ہیں. میرے پاس سرکاری فگرز نہیں ہے, اس لیے آپ نے ظاہر ہے کہ وہ تو تسلیم نہیں کرتے. اور کنزیکٹیولی اگر آپ دیکھیں تو آپ کی جو پروڈکشن ہے پچھلے 3 سالوں میں آپ دیکھ لیں کہ 14.6 12.5 اور اس طرف ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ 13 ہو جائے گی. اچھا اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ کاٹن جو ہے ایک بڑی سینسٹیو کراپ ہے. اس کے اندر بعض دفعہ اب اس میں 14.6 سے تھوڑی کمی کیوں نیچے آئی, اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ پچھلے 2 سال سے ہمارا جو کچے کا ایریا ہے اس میں فلڈز آ رہے ہیں, اور ان فلڈز کی وجہ سے 4 لاکھ 5 لاکھ ایکڑ ہماری جو زمین ہے جو, اور یہ وہ ایریا جو کہ بہت ہی زیادہ فرٹائل ایریا ہے جہاں پر بڑی اچھی ییلڈ آتی ہے. تو یہ سارا فلڈ آنے اس کی ایک اور وجہ یہ بھی تو نہیں ہے کہ جو کاٹن ایریاز تھے, کاٹن گروئنگ ایریاز, وہاں پہ ہم نے شوگر ملیں لگانے کی اجازت دے دی ہے, اور یہ ایک وجہ بالکل ہے جو کہ ایک نیگیٹو اثر پڑ رہا ہے کہ جو ہمارے کاٹن کا اسپیشلی ایریا تھا وہاں پر شوگر ملیں یا لگ رہی ہیں یا انہوں نے اپنی کیپیسٹی میں اضافہ کر لیے. یہ ایک ریزن ہو سکتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو آپ نے فگر کوٹ کی ہے کہ کپاس میں کمی آ رہی ہے, یہ ایک ایسی بات ہے. دوسری میز کی آپ نے بات کی, رائس کی, یہ سارے فگرز غلط ہیں. آپ دیکھیں نا پچھلے سال آپ کی ریکارڈ فصل 5.5 ملین ٹنز کی ہوئی ہے, اور 3.4 تو آپ نے پچھلے سال جو ہے نا وہ ایکسپورٹ کی ہے, اور یہ $1 بلین کی جو ٹریڈ تھی جس کو آپ پچھلے 10 سال سے سوچ رہے تھے وہ رائس میں ہوئی ہے. پچھلے سال میز کے اندر آپ کی 27% آپ کی گروتھ ہوئی ہے.
تو یہ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا کسانہ صاحب آپ یہ کو, میرا خیال ہے کسی ہمارے مخالف نے آپ نہیں یہ مخالفت کی بات نہیں ہے, صرف فرق اتنا ہے کہ یہ سرکاری فگرز نہیں ہے. نہیں, اور میں صحیح معنوں میں آپ کو بتا رہا ہوں, پچھلے سال آپ کی رائس کی ریکارڈ, چلیں پھر مجھے کھاد کا بھی ذرا بتا دیں, میز کھاد کی کیا صورتحال ہے, کھاد کی جو آپ درآمد کر رہے ہیں, اب یہ بھی فگرز آپ کہیں گے کہ ٹھیک نہیں, 2003 میں 14 ارب روپے اس کے آپ نے امپورٹ کیا, 2004 میں 17 ارب روپے, 5 میں 25 ارب روپے, 6 میں آپ 40 ارب روپے کی کھاد درآمد کی گئی, اور اس کے باوجود پورے ملک میں ایک نئی فیکٹری تک نہیں لگائی گئی. یہ کیسا مطلب؟ ابھی یہ فیکٹریز تو لگ رہی ہیں, اور کھاد اگر ہم باہر سے منگائیں یہ کوئی بری بات نہیں ہے, ویسے تو ہمیں ادھر ہی پروڈیوس کرنی چاہیے, لیکن اس میں کیوں ہو رہا ہے, کیونکہ ہماری گروتھ میں اضافہ یہ بھی فگرز ہم استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم استعمال کریں, اگر ہم زیادہ کھاد استعمال کر رہے ہیں تو یہ ایک اچھی بات ہے, لیکن آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ یہاں پر کارخانے لگنے چاہیے, اور اس میں کچھ کارخانے ابھی لگ بھی رہے ہیں, کچھ سٹارٹ بھی ہو گئے. تو اس میں تو, اور اس میں دیکھیں نا یوریا میں جو ہمارا استعمال تھا, اب دیکھیں کہ تقریباً 85% یہاں پر پروڈیوس ہوتی ہے اور 15% آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں. اب پچھلے 3 سالوں سے گورنمنٹ اس کے اوپر سبسڈی دے رہی ہے, اور اگر یہ سبسڈی نہ دی جائے تو یوریا کی ایک بوری جو ہے 700-750 روپے کی ہو, جو کہ کافی اس سے نیچے پرائس ہے. تو یہ پچھلے 3 سالوں سے یہ ہو رہا ہے. اور اسی طرح ڈی اے پی کا آپ دیکھ لیں کہ ڈی اے پی کا صرف ایک ہی کارخانہ ہے یہاں پر, اس کے علاوہ ہمیشہ باہر سے ہوتی ہے. اس میں الحمدللہ اس کی کیپیسٹی میں اب اضافہ ہو رہا ہے. تو کھاد تو اگر ہم زیادہ استعمال کریں تو یہ تو ایک پازیٹیو سگنل ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جو ہمارے اسمال گروورز ہیں وہ زیادہ استعمال کریں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی کہا کہ جو بیلنس تھا وہ بڑا خراب ہو رہا تھا, تو الحمدللہ یہ ایک اقدام کرنے سے اس کی گروتھ میں آپ دیکھیں, یہ ایگریکلچر اور انڈسٹری میں ایک بنیادی فرق ہے. آپ کو 6 مہینے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے صحیح فیصلہ کیا یا غلط کیا. اب آپ دیکھ لیں کھاد کے اندر 30% گروتھ میں اضافہ, تو یہ تو اچھی بات ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے جو اسمال گروورز ہیں وہ اس کا زیادہ استعمال کریں. اس کا میں ذرا تھوڑا سا کالرز کو بھی, آخری چونکہ چند منٹ ہیں تو کالرز کو بھی ذرا انوالو کر لیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں اور ان کی کیا اوپینینز کیا ہیں. دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں مدثر عباس ہارون آباد سے بول رہا ہوں. جی مدثر صاحب فرمائیں. جی ہارون آباد. سب سے پہلے تو میں منسٹر صاحب کو بڑا اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے یہ جو سبسڈائز کی ہے کھاد وغیرہ, اس سے زمیندار کو کافی ریلیف ملا ہے. تو دوسری میری تجویز یہ ہے کہ پلیز پانی کا اور موسم کا مسئلہ تو یہاں رہے گا, تو ورائٹیز ایسی ریسرچ ہو جائے کہ جو شارٹنر ہو, اور ہماری گندم کی بجائی سے پہلے ہی کاٹن اگر کلوز ہو جائے تو پھر ہم اگر بر وقت ویٹ کاشت کرتے ہیں تو پھر ہم ویٹ کے اہداف جو ہے ان کو حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ایک اور کالر کو بلینڈ کرتے ہیں اور دونوں کا جواب جو ہے وہ اکٹھا لینے کی کوشش کریں گے. دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی, کون صاحب اور کہاں سے جناب؟ میں جی رضوان فیصلآباد سے بول رہا ہوں. رضوان صاحب فیصل آباد سے فرمائیں. جی جی, میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میں نا ادھر انگلینڈ میں تھا, جی, تو وہاں پہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہوتے ہیں ریٹائرڈ جیسے ہوتے ہیں, تو ان کو پلاٹ دیے جاتے ہیں چھوٹے چھوٹے کہ یہ آپ اپنا فارمنگ کریں یہاں پہ, لیکن ہمارے پاس بہت لینڈ پڑی ہوئی ہے جو کوئی یوز ہی نہیں کر رہا, اور کسی وہ ایسے ہی مطلب ہے کوئی قبضہ گروپ نے دبائی ہوئی ہے, کوئی کسی نے دبائی ہوئی ہے. یہ تھینک یو ویری مچ. قبضہ گروپ تو ایک مسئلہ ہے ہمارے ہاں, اور آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ لاہور کو اگر آپ دیکھیں, لاہور کو جو سڑکیں ملتی ہیں گجرانوالے سے آتے ہوئے آپ دیکھیں کہ سارا وہاں پہ بھی ہاؤسنگ کالونیز بن گئی ہیں. قصور سے آپ لاہور آئیں تو وہاں پہ بھی سارا بن گیا ہے. بھائی پھیروں سے اگر آپ لاہور آئیں تو وہ سارا کچھ, تو یہ تو ایک ٹرانسفارمیشن ہو رہی ہے. ہمیں پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم ہر طرف ہاؤسنگ کالونیز بنانے کے چکر میں پڑے ہوئے. ایک اور کالر سے ذرا بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر, یہ میں شہباز بول رہا ہوں خانیوال سے. جی خانیوال سے شہباز صاحب فرمائیں. یہ سکندر خان بوسط صاحب سے میری گزارش ہے کہ یہ زرعی ترقیاتی بینک سے نا جی, یہ ہمارے کسانوں کو قرضوں میں بڑی مشکلات پیش آ رہی ہیں. ٹھیک ہے. وہ کچھ مریجر صاحب سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں ہمیں تو اوپر سے پیسے نہیں آ رہے ہیں ہیڈ کوارٹر سے. چلیں پوچھ لیتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. پہلی بات جی مدثر صاحب نے ورائٹیز کے حوالے سے بات کی. سر بالکل ان کی بات سے میں متفق ہوں کہ ایسی ورائٹیز ہونی چاہیے, ڈیولپ ہونی چاہیے. انہوں نے صرف ویٹ کی بات کی, لیکن میں اس میں ایڈ کروں گا کہ کاٹن کی بھی ایسی ورائٹیز ہونی چاہیے تاکہ وہ جلدی زمین فارغ ہو. اس میں کافی حد تک جو ہمارا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان ہے اس نے کافی اچھا کام کیا اور کافی اچھی ورائٹیز ڈیولپ کی ہیں, اور الحمدللہ اب ایسی ورائٹیز ہیں جو کہ اب آپ اکتوبر کے اینڈ تک جو فصل ہے اور اسی لیے ہم نے آپ نے دیکھا کہ جو ہمارا کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے اس کو ہم نے اپ گریڈ کیا,
اور یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ جو اب انسٹیٹیوٹ ہوگا الحمدللہ میں اس کو کہہ سکوں گا کہ ایشیا میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ انشاءاللہ تعالی یہ کاٹن ریسرچ کے حوالے سے ہوگا. اور دوسری بات جو ویٹ کے حوالے سے آپ نے کی وہ وہی بات ہے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے ایک بڑے ریناؤنڈ سائنٹسٹ اب آ گئے اور اس طرف ہمارا فوکس ہے, اور یہ ان کی بات سے میں بالکل متفق ہوں. ایک تو کردار گورنمنٹ نے ادا کرنا ہے کہ ایسی ورائٹیز ہوں جو کہ ٹائملی جلدی ان کی ہارویسٹ ہو سکے, اور دوسرا ہمارے فارمرز نے بھی کوشش کرنی ہے کہ انہوں نے ٹائملی کاشت کرنی ہے. اچھا رضوان صاحب نے زمین کا استعمال کی بات کی کہ زمینیں ویسی پڑی ہوئی ہیں, استعمال میں نہیں آ رہی ہیں. سر بیسک مسئلہ وہی ہے پانی والا. آپ دیکھیں نا کہ جو ابھی آپ نے فگر شروع میں دیے تھے, میں اس وقت تھوڑا ٹائم لینا چاہ رہا تھا, جو آپ نے بتایا کہ جی 80s میں ایگریکلچر کے جو گروتھ تھی وہ خاصی زیادہ, اس کی کیا وجہ تھی؟ اس کی وجہ تربیلا ڈیم کہ لوگوں کے اب ہم ابھی تک ان پرانے مسئلوں کے اوپر سٹک, پانی کے مسئلے ہم آگے فیصلے ہمارے ہو نہیں پا رہے. اب پریزیڈنٹ صاحب اس میں کوشش کر رہے ہیں, تو اس میں ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ اگر بھارت کا بھی کمپیریزن کریں, بھارت جو ہے وہ ناجائز طور پر متنازع علاقوں میں ڈیم بنا رہا ہے, اور ہم اپنے علاقے میں اور اچھے جو لیجٹمیٹ قسم کے ڈیمز نہیں بنا رہے. صاحب انہوں نے اپنے جو ان کے نیشنل انٹرسٹ کی چیزیں ہیں انہوں نے فیصلے کر لی ہیں. ہم ابھی تک ان چیزوں کے اوپر پھنسے ہوئے, اپنے بھائیوں کو قائل کر رہے ہیں. زرعی ترقیاتی بینک کے بارے میں گورنمنٹ نے, میں آپ کو بتا دوں, ہم نے تو جو ڈیم سے ہٹ کر فیصلے تھے وہ میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ نے بڑے ٹائملی ڈیسیجن لی. ابھی یہ واٹر کورسز کا جو پروگرام ہے آپ دیکھ لیں, 87,000 واٹر کورسز اس وقت ملک میں ہم نے بنانے, اور جون 30 تک میں آپ کو بتاتا چلوں کہ 50% آپ کے واٹر کورسز انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائیں گے. یہ کوئی چھوٹی اچیومنٹ نہیں ہے. اسی طرح اب ہم جو ایفیشینٹ یوز آف اریگیشن سسٹمز ہے اس کے حساب سے ایک نیا پروجیکٹ لا رہے ہیں جس میں ڈرپ اریگیشن سسٹم, اسپرنکلر وغیرہ, ان کو تو گورنمنٹ دائیں بائیں تو جتنی بھی کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح ہم پانی والے مسئلے کو کمپنسیٹ کریں, لیکن یہ اب ہماری قوم کو فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے بڑے ڈیمز بنانے ہیں کیونکہ یہ ملک کے لیے بڑے کروشل ہیں, اور نہیں بنائیں گے تو اس کا بڑا امپیکٹ ہوگا اور نیگیٹو امپیکٹ ہوگا. شہباز صاحب نے زرعی ترقیاتی بینک کے حوالے سے شکایت کی. ہاں جی, بینک کا جو انہوں نے مسئلہ بتایا اس کے اوپر بھی ہمارا پورا فوکس ہے. میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ 2001 تک صرف 40 ارب روپے کی لینڈنگ تھی جی ایگریکلچر سیکٹر کے اندر, اور آج اس سال جو ہمارا ٹارگٹ ہے 160 بلین کے اوپر, یعنی کہ آپ ایک کمپیریزن دیکھ لیں کہ 40 سے ہم 160 پر آ رہے ہیں. 160 کے اوپر بھی میں مطمئن نہیں ہوں, یہ اس کو 300 ارب ہونا چاہیے, بیکاز جب تک ہم مڈل مین کا جو کردار ہے اس کو ختم نہیں کریں گے, جو ہمارا چھوٹا فارمر ہے, جو پہلی بات میں نے کی تھی کہ پروفیٹیبلٹی ہونی چاہیے, جب تک وہ ہمارا چھوٹا فارمر اس سے آزاد نہیں ہوگا اس وقت تک نہیں ہوگا. یہ اسپیسیفک خانے وال کا انہوں نے بات کی ہے, میں انشاءاللہ تعالیٰ اس کو چیک کرواؤں گا. یہ منسٹری آف فائنانس کے ساتھ ہے, ہمارے محکمے کا تو نہیں ہے, لیکن اچھا ایک اچھی بات اور ہوئی ہے اس میں بینکس میں کہ زرعی ترقیاتی بینک کے علاوہ جو باقی کمرشل بینکس ہیں ان کا شیئر میں اضافہ ہو گیا. تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ پازیٹیو بات آ رہی ہے, اور کیونکہ دیکھیں وہ پرائیویٹ بینکس ہیں, ڈیفینیٹلی انہوں نے وہاں انویسٹ کرنا ہے جہاں پر ان کو منافع ہو. اب میری آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے اپنے جو کاشتکار بھائی ہیں, میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ مہربانی کر کے جب آپ قرضہ لیں تو پھر واپس بھی کرنا. اب ہماری بھی گندی عادت ہے, ہم قرضہ لیتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ کم از کم ہم نہ دیں, ویسے اگلی نسل ہماری دے. بھائی ہیں آپ کے وہ تو دے دیتے ہیں, جو دوسرے انڈسٹریسٹ ہیں وہ نہیں دیتے, ان سے لے لیا. سر وہ تو اپنی ان کی بات ہے, لیکن ہمارا امپریشن بھی صحیح ہونا چاہیے. ہمارے بھائی بھی ایسے ہیں, میں آپ کو جو میرے بھائی ابھی سن رہے ہیں ان کو پتہ ہے, یہ میں کوئی غلط بات نہیں کر رہا کہ ہم جو قرضہ لیتے ہیں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایک سسٹم آتا ہے اس کو فیل بھی ہم اس نسل میں ہم نہ دیں, تو ہم تھوڑا اپنا وہ امپروو کریں. ڈاکٹر صاحب ابھی جو ہم پوری ڈسکشن کر رہے ہیں اصل میں اتنا بڑا ٹاپک ہے کہ 40 منٹ میں اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. دیکھتے ہیں کہ میکرو لیول پہ تو ہم بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ماشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ جی ہماری اوور آل یہ جی ڈی پی گروتھ ہوگی, لیکن جو مائکرو لیول پہ ایک فارمر ہے جو گراس روٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کی لائف میں اگر ہم دیکھیں تو کتنا امپیکٹ پڑتا ہے اس طرح کی پالیسیز کا. جب تک آپ اس کو ایلیویٹ نہیں کریں گے اس تک آپ کو ایکچوئل جو اس کا پاورٹی ایلیویشن کے حوالے سے دیکھ لیں یا ویسے دیکھ لیں اس کا امپیکٹ نہیں نظر آئے گا. میں ایک دو چیزیں, چونکہ جیسا آپ نے کہا ایگریکلچر سو کمپلیکس نا کہ آپ کہاں سے شروع کریں, 2-3 چیزیں ہیں پریکٹیکل. ٹھیک, پہلے تو میں بڑے زور سے یہ ایمفیسائز کروں گا کہ ہم ڈیم بنانے جا رہے ہیں,
اور انشاءاللہ ڈیم بن بھی جائیں گے. انشاءاللہ ملک واٹر سٹارڈ ہے, ضرورت ہے اس کی, اور ہمارے ڈفرینسز بھی طے ہو جائیں گے اور اللہ کرے. مگر میرا گلہ یہ ہے کہ جتنا ایمفیسس پانی کو سٹور کرنے میں لگتا ہے نا, اس پہ اربوں پہ لگتے ہیں, اس کا عشر اشیر بھی جو پانی سے نکل کے فائدہ آنا ہے اس پہ بات نہیں ہوتی. بھائی آپ نے پانی اگر اتنا مہنگا پانی سٹور کیا ہے, ساتھ میں 4 پیسے لگا کے یہ بھی دیکھ لیں گے اس کا بہترین استعمال کیا ہے جس سے پاورٹی ایلیویشن ہو اور آپ کی پروڈکٹیوٹی بڑھے. ٹوٹل پیکج کو لے کے چلیں, صرف ڈیم خوبصورت بنا کے وہاں سے نہریں چالو کر کے وہاں نہ کہیں کہ ہمارا کام ختم ہو گیا. تربیلا اور منگلا میں یہی ہوا. آئندہ کے لیے ہم ٹوٹل پیکج دیں. دوسری چیز یہ ہے کہ جیسا میں نے بارہ کہا کہ اب ایگریکلچر کی نوعیت ڈیفرنٹ ہو جائے گی. گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج از ود اس, اس کو ہمیں ریئلائز کرنا ہوگا. جیسا میں نے کہا ہماری ایگریکلچر پوائزن ہو رہی ہے. دی اماؤنٹ آف پیسٹیسائڈ وی آر یوزنگ از نو بڈیز بزنس. اس کے امپیکٹس چاروں طرف آ رہے ہیں. ہمیں میرا خیال ہے ایک اسٹریٹجی ذرا سی ڈفرنٹ بنانا ہے. اور فائنلی دی فوکس مسٹ بی آن اسمال فارمر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اس کا میں رسپانس دیتا ہوں آخر میں 20 سیکنڈ میں منسٹر صاحب آپ سے, کہ پیراڈائم شفٹ کی ایک میرا خیال ہے کہ ضرورت ہے کہ ہماری جو تھنکنگ ہے وہ تھوڑی سی اب چینج ہو اور اکارڈنگ ٹو دی گلوبل میلیو اس میں چینج آئے. اس کے لیے ہم تیار ہیں. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب نے بالکل صحیح بات کی ہے. اب ہمیں جو اس وقت کے تقاضے ہیں اس کے مطابق اپنی پالیسیز ہمیں کرنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کا فوکس اسی طرف ہے. ہم اب یہاں پر کافی پاورٹی کی بات ہوئی. اب دیکھیں لائف سٹاک ایک سیکٹر ہے جس کے اوپر ہم آج بات ہی نہیں کر سکے. اب اس کا اتنا بڑا پوٹینشیل ہے میں سمجھتا ہوں. اور ابھی آپ دیکھیں ایکٹیویٹی کتنی ہو رہی ہے. ابھی ہم نے اناؤنس کیا کہ ہم 3000 لارجسٹ پروڈیوسر ہیں. جی ہم 5th لارجسٹ. ہم نے ابھی اناؤنس کیا کہ ہم 3000 فارمز بنانے جا رہے ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے جو پبلک کی طرف سے رسپانس ہے. ہم نے 3000 بنا دی, یہاں پر اپلیکیشن اس سے زیادہ آ گئی. اور یہ ایک ایسی چیزیں ہیں نا جو کہ میں سمجھ جس کے اوپر پہلے کبھی فوکس نہیں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ لائف سٹاک اب دیکھیں, ایک لائف سٹاک پہ ایک فنکشن ہوتا ہے, میں بتائیں پریزیڈنٹ آف پاکستان اس فنکشن میں گئے ہوتے. وہی بات جو پہلے میں نے کی تھی کہ اس وقت اللہ کی مہربانی سے ہائیسٹ لیول آف دا جو گورنمنٹ ہے ان کا فوکس اس طرف ہے. بہت شکریہ اسکندر بوسن صاحب, وفاقی وزیر برائے زراعت و خوراک, آپ ہمارے ساتھ شریک ہوئے اس گفتگو میں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ تشریف لائے اور انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آپ نے ہمیں بات بتائی اور مختلف جو چیزیں ہیں ان کو جو ایک پیراڈائم شفٹ کی بات کی ہے. اللہ کرے کہ ہماری جو زراعت ہے وہ اس قابل ہو سکے کہ پورے ملک کے جو پریشرز ہیں خوراک کے حوالے سے وہ بھی لے, اور پھر ہم امپورٹ کرنے کے بجائے ایکسپورٹ بھی کریں اور پھر دنیا کو بتائیں کہ ہم کس طرح اپنے حالات بدلنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. ناظرین آخر میں آپ کے لیے ایک ہی دعا جو ہم ہمیشہ دیتے ہیں آپ کو, وہ یہ کہ آپ خوش رہا کریں اور خوشیاں بانٹتے رہا کریں. اس کے علاوہ پاکستان اور پاکستانی کی خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.